کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب دنیا میں کشیدگی بڑھتی ہے تو فلائٹس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے بعد بھی مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود ابھی بھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہوئی۔ اس وقت فلائٹس چل تو رہی ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ، ایسے سمجھیں کہ جیسے آدھی سڑکیں بند ہیں اور ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے، کس ایئرپورٹ پر اور کس ایئر لائن کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، دس از انیس اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران، عراق، کویت اور بحرین کی فضائی حدود 90% سے زیادہ بند ہے، جبکہ یو اے ای، قطر اور سعودی عرب کنٹرولڈ ایئر کوریڈور کے ذریعے فلائٹس چلا رہے ہیں، انہی متبادل راستوں کے تھرو اپنی لمیٹڈ فلائٹ آپریشنز کو رن کیا ہوا ہے۔ چلیے اس کو ذرا مختصر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور اس وقت جو اہم ایئرپورٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کریں، جو کہ دنیا کا مصروف ترین ہب ہے، لیکن اس وقت محدود فلائٹ آپریشنز جاری ہیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹ کی بات کریں تو محدود اسکیڈول کے ساتھ آپریشنز جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوحہ ایئرپورٹ پہ آہستہ آہستہ فلائٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور سیز فائر کے بعد امید ہے کہ جلدی فلائٹ آپریشنز معمول پر آ جائے گا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہے اور یہاں سے کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایران کے امام خمینی ایئرپورٹ تہران کی بات کریں تو زیادہ تر ایئر لائنز یہاں ٹریول کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ ایئر سپیس اوپن ہے ایران کی، لیکن ابھی بھی یہاں پر ایئر لائنز اپنا فلائٹ آپریشنز رن نہیں کر رہی کیونکہ جنگی حالات تھے، لیکن سیز فائر کے بعد امید ہے کہ یہ صورتحال کافی حد تک نارمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بن گورین تل ابیب ایئرپورٹ کی تو یہاں بھی سخت پابندیوں کے بعد بہت ہی لمیٹڈ فلائٹ آپریشنز جاری ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ آپریشنل ہے، جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے لیے اہم کنیکشن کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، جبکہ کراچی ایئرپورٹ جتنی بھی لانگ ہال فلائٹس ہے اس کے لیے ایک متبادل ہب کے طور پہ سامنے آیا ہے اور بہت ساری ایئر لائنز کراچی ایئرپورٹ کو ایز اے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ متبادل کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں، جبکہ لاہور ایئرپورٹ ریجنل مسافروں کا دباؤ سنبھال رہا ہے۔ ایئر لائنز کی اگر ہم بات کریں تو پی آئی اے خلیجی روٹس پر محدود مگر جاری آپریشنز رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر بلو اور اگر ہم ایئر سیال کی بات کریں تو محدود ریجنل فلائٹس کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی جاری ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بات کریں تو ایمریٹس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 70% فلائٹ آپریشنز ان کے جاری ہیں، جبکہ اتحاد ایئر ویز بہت ہی محدود نیٹ ورک ہے لیکن اب اس میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ قطر ایئر ویز تقریباً 40% فلائٹس آپریٹ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فلائی دبئی، ایئر عربیہ کی بات کریں اور اس کے ساتھ فلائی نائس اور فلائی عدیل کی بات کریں تو مختلف شہروں کو جوڑ کر بہت ہی کم اسکیڈول کے ساتھ یہ دوبارہ سے فعال ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متبادل روٹس کو استعمال کرتے ہوئے لمیٹڈ فلائٹ آپریشنز ان کا جاری ہے۔ ایئر انڈیا کی بات کریں تو ایئر انڈیا اس وقت فکس اسکیڈول کے ساتھ اپنی فلائٹس کو آپریٹ کر رہا ہے اور بہت ساری فلائٹس گلف کے لیے انہوں نے اپنی روک دی ہیں۔ اس کے علاوہ برٹش ایئر ویز، کے ایل ایم اور سنگاپور ایئر لائنز نے کئی روٹس پر اپنی پروازوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ اب مسافروں کے لیے کیا ہدایت ہے؟ فلائٹس لمبی ہو سکتی ہیں، تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں، رستہ تبدیل ہو سکتا ہے اور کچھ فلائٹس کو راستے میں فیول اسٹاپ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وقت زیادہ لگے گا، جبکہ کچھ مکمل طور پر منسوخ ہو رہی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ فضائی آپریشنز بند نہیں ہے، بس ذرا پیچیدہ ہو گیا اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر فلائٹس آپریشن معمول پر آنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیشہ اپنی فلائٹ کا سٹیٹس چیک کریں، کیونکہ آج کل سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر مکمل طور پر ہموار ہو گیا ہے۔ باخبر رہیں، لچکدار رہیں اور سمجھداری سے سفر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔